آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم وَإِهْتَدَیْتُمْ، نبی فرماتے ہیں تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سارے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرات، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ جانے کے بعد کہتے ہیں، اے عائشہ، یہ بتاؤ کیا دنیا میں کوئی کام ایسا بھی ہے جس کو میرے سرکار نے کیا ہو اور میں نے نہ کیا ہو، جس کو میرے آقا نے انجام دیا ہو اور مجھ ابو بکر نے وہ کام نہ کیا ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو میرے سرتاج نے انجام دیا ہو، ابو بکر تم نے نہ کیا ہو۔ ابو بکر صدیق سنو، ہاں ایک کام ایسا ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، ابو بکر تم نے وہ کام نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ یہ بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جس کو میرے سرکار نے کیا ہے اور مجھ ابو بکر نے وہ کام ابھی تک نہیں کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، اے ابو بکر سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن پیالے میں کھیر بنوایا کرتے تھے، بہت دور جنگل میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں کسی کو کھلا کر کے آیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، مجھے بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب پیر کا دن آتا ہے، ابو بکر صدیق آقا کریم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ پیر کا دن آتا ہے، آپ نے کھیر کو بنوایا، پیالے میں کھیر لیتے ہیں، لینے کے بعد ننگے پاؤں چلنے لگتے ہیں، بہت دور جنگل میں چلے جاتے ہیں، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، یا رسول اللہ میری رہنمائی فرمائیے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ کون سا ایسا شخص ہے جس کو آپ ہر پیر کے دن کھیل کھلانے کے لیے جایا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ اے ابو بکر بھی آپ کی سنت کو ادا کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ اے ابو بکر بھی آپ کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ آواز آتی ہے، اے ابو بکر سنو، اگر تمہیں ہماری سنت پر عمل کرنا ہے تو اور تمہیں ابھی پیدل چلنا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق چلنے لگتے ہیں، چلتے چلتے بہت دور جنگل میں نکل جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک درخت کے نیچے، ایک پیڑ کے نیچے ایک نابینا بیٹھا ہوا ہے، جسم اس کا بیکار ہے، ہاتھوں میں زخم ہے، پیروں میں زخم ہے، ہاتھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کے منہ میں زخم ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب اس کو دیکھا، آپ سمجھ جاتے ہیں یہی وہ شخص ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیر کھلانے آیا کرتے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق اس نابینا شخص کے سامنے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی انگلی پر کھیر کو لیا، لینے کے بعد انگلی کو اس کے منہ میں رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس نابینا نے اشارے سے کہا، اے ابو بکر میں آپ کی انگلی کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ ابو بکر صدیق شش و پنج میں ڈوب گئے، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ نوجوان ہاتھوں سے کھیر کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، ابو بکر صدیق سن لو، میرے منہ میں اتنے زخم ہے کہ میں آپ کی انگلی کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اے نابینا یہ بتا، جب آقا کریم آیا کرتے تھے تجھے وہ کیسے کھلایا کرتے تھے؟ وہ نابینا کہتا ہے، سنو، اگر تم ان کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو سن لیجئے، وہ آیا کرتے تھے اور اپنے انگلی پر کھیر کو نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ اپنی زبان پر کھیر کو رکھا کرتے تھے، پھر اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ جب میں پیٹ بھر کے کھا لیا کرتا تھا تب وہ یہاں سے واپس جایا کرتے تھے۔
ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے نابینا مجھے بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے کھیر کو لیا اپنی زبان پہ رکھا، رکھنے کے بعد اپنی زبان اس نابینا کے منہ میں رکھتے ہیں، اسے پیٹ بھر کے کھلا دیتے ہیں۔ جب چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، نابینا نے پوچھا تھا ابو بکر تمہارا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس نابینا کو کھلا کر کے چلنے لگے ہیں۔ پیارے اس نابینا کو کھلا کر کے کھیر واپس چلنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت پر ابو بکر صدیق عمل کر کے جو چلنے لگتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، آواز آتی ہے اے ابو بکر سن لے، جا تو نے میری خلافت کا حق ادا کر دیا ہے، جا میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میرا پروردگار بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شان دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے وصال فرمانے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم بنے، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے۔ ایک مرتبہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے جا رہے تھے، ایک محلے میں پہنچے تو کیا دیکھتے، چند بچے کھڑے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ان بچوں کی باتوں کو سننے لگے۔ جب بچوں کی باتوں کو سننے لگے تو بچے کہہ رہے تھے کہ فلاں محلے میں ایک نابینا رہتا ہے جس نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا ہے، کئی روز سے بھوکا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے جب اتنا جملہ سنا، آپ سواری سے نیچے اترے، بچوں کے قریب گئے، جا کر کے پتہ پوچھا۔ پتہ پوچھنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر اسی شخص کے مکان پر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، وہ نابینا ہے، بستر گندا ہے، بستر دھل دیا، لباس گندا تھا، لباس دھل دیا، بھوکا تھا، اسے کھانا کھلا دیا۔ کھانا کھلانے کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے لگتے ہیں، اس نابینا نے ہاتھ پکڑا تھا، پکڑنے کے بعد کہا تھا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام امیر المومنین عمر بن خطاب ہے، لوگ ہم کو عمر کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس نابینا نے کہا تھا کیا تمہیں اس کا نام پتا ہے جو ہر دوسرے دن مجھے کھلانے کے لیے آیا کرتا تھا؟ اگر بستر گندا ہوتا وہ بھی دھل دیتا، اگر میرا لباس گندا ہوتا وہ بھی دھل دیا کرتا تھا، کیا تمہیں اس شخص کا نام معلوم ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا مجھے اس کا نام تو نہیں معلوم ہے، البتہ اتنا معلوم ہے تو جیسے کمزوروں کی خدمت کرنا یہ ابو بکر صدیق کی عادت میں داخل تھا، اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ تیری خدمت کرنے کے لیے ابو بکر صدیق ہی آیا کرتے ہوں گے۔ اس نابینا نے پوچھا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ اس وقت نابینا نے کہا تھا اے عمر فاروق اعظم سن لو، وہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے 4.5 سال تک میری خدمت کی ہے، 4.5 سال تک مجھے کھلایا پلایا ہے، میں ان سے نام پوچھتا رہا، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن تم پہلی مرتبہ آئے ہو، تم نے اپنا نام بھی بتا دیا ہے، اپنا پتہ بھی مجھے بتا دیا ہے۔ تو شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مقام دیکھیے مدینہ شریف، شان دیکھو یار نبی کے صحابہ کی، نبی کے صحابہ سبحان اللہ جدھر سے نکلتے تھے اسلام کی بہاریں لٹاتے ہوئے پھیلاتے ہوئے چلتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی خیریت معلوم کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، لوگوں کی خیریت معلوم کرتے کرتے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے باہر نکل گئے۔ عالم معلوم کیا تھا عمر فاروق اعظم کا؟ زمانہ رات کو سوتا تھا، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رات کو جاگا کرتے تھے، لوگوں کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب لوگوں کے گھروں کے اندر جاتے تھے، چولہے میں جھانک کے دیکھا کرتے تھے کس کے گھر میں چولہا جلا ہے، کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ اپنی پشت مبارک پر
अनाज का कट्टा लाद करके लोगों के घरों में पहुंचाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आदि दुनिया की बादशाहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाता फरमाई थी। आदि दुनिया के बादशाह अमीरुल मोमिनीन है, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। लेकिन रातों का आलम ये होता था, मदीना सोया करता था, अमीरुल मोमिनीन लोगों के दरवाज़ों पर जाया करते थे, खैरियत मालूम क्या करते थे, कोई रोता तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो गया है। इस्लामी भाइयों, आज हमारे हालात क्या हैं? अगर आज अल्लाह ने हमें प्रधानी का ओहदा दे दिया है, हम गरीबों की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते हैं। वो अमीरुल मोमिनीन जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आधी दुनिया का बादशाह बनाया था, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की थी, लेकिन लोगों की खैरियत मालूम करते थे। अदलो इंसाफ का ये मामला था। एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिया करते थे। शेर में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अपनी नजरें उठा करके, शेर में इतनी जुर्रत नहीं थी कि अपना सर उठा करके बकरी की तरफ देख ले। अल्लाह अकबर। लोगों की खैरियत मालूम करते करते उमर बिन खत्ताब मदीना शरीफ के बाहर पहुंच गए। क्या देखते हैं? रास्ते के किनारे एक शख्स खड़ा ज़ारो कतार रो रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने जब उसे रोता हुआ देखा, आप उस नौजवान के करीब गए। जाने के बाद कहते, नौजवान, रात का वक्त है, सारे लोग महवे इस्तराहत हैं, सारे लोग आराम कर रहे हैं, रात के वक्त में तू यहाँ पर खड़ा ज़ारो कतार क्यों रो रहा है? अब वो शख्स कहता, हुजूर या शेख, मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने पूछा, आखिर बात क्या है? ज़ारो कतार तू रो क्यों रहा, रोने की क्या वजह है? और ज़ोर से रोने लगा। कोई उसे सहारा देने वाला मिल गया। कहता, या शेख, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि सामने जो तुम्हें झोंपड़ी नज़र आ रही है, इस झोंपड़ी में मेरी बीबी अकेली और तन्हा है, दर्द ज़हम में मुब्तला है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो गया, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, मेरी औरत दर्द की वजह से चीख रही है, मेरे पास इतना इंतज़ाम और इंसराम नहीं है कि मैं दाई खरीद लूँ, दाई खरीदने का इंतज़ाम नहीं है, औरत दर्द की वजह से चीख रही, कोई हाथ बटाने वाला नहीं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने जब इतना जुमला सुना, सुनने के बाद कहते, नौजवान यहीं पर खड़ा रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। घोड़े को एड़ लगाई, घर पे पहुँचे, दरवाज़ा बंद था, आवाज़ आती, कौन? का मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। दरवाज़ा खुला, अपनी अहलिया को घोड़े पर बिठाया। बिठाने के बाद जब लेके चल देते, आपकी बीवी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आप रात के वक्त में हमें लेके कहाँ जा रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, ऐ मेरी बीबी सुन, अभी बताने का वक्त नहीं है, वापस आके बताऊंगा कहाँ लेके गया था। घोड़े पर बिठा करके चलने लगी। चलते चलते उसी जगह पर पहुंचे जहां पर नाबिर वो शख्स खड़ा रो रहा था। उसके पास गए। जाने के बाद बीवी से कहते, मेरी अहलिया सुनो, ये जो सामने तुम्हें झोंपड़ी नजर आ रही है, झोंपड़ी में इस नौजवान की बीवी है, कमजोरी के सबब दाई का इंतजाम और इंसराम नहीं कर पाया है। इसकी बीवी झोंपड़ी में है जो दर्द ज़हम में मुब्तला है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो गया, जाओ तुम दाई बनने का हक अदा कर दो। प्यारे मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएंगे, आक़ाई करीम राज़ी हो जाएंगे। इतना कहा, आपकी अहलिया मोहतरमा आपकी सवारी से नीचे उतरी। उतरने के बाद झोंपड़ी में जाती है। क्या देखती, वाकई औरत दर्द ज़हम में मुब्तला है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब हो गया है। आपने सहारा दिया, हाथ बटाया, कुछ ही देर के बाद उसके घर पे लड़के का जन्म होता है। आपकी अहलिया मोहतरमा झोंपड़ी से बाहर निकलती है। निकलने के बाद कहती, अमीरुल मोमिनीन, औरत के घर पे लड़के का जन्म हुआ है, चलिए आप मुझे घर पे छोड़ दीजिएगा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने अपनी अहलिया मोहतरमा को अपने घोड़े पर बिठाने के बाद जो ही लेकर के चलते हैं, आवाज आती है, ए उमर फारूक आजम सुन ले, जा तूने मेरी खिलाफत का हक अदा कर दिया है, जा मैं भी तुझसे राजी हो गया हूं, मेरा परवरदिगार भी राजी हो गया है। सुभान अल्लाह। ये सरकार के नाइबीन हैं जो गैरों की इतनी मदद करते थे, गैरों के इतना काम आते थे, खुद नहीं खाते थे दूसरों को खिलाते थे, खुद नहीं सोते थे दूसरों को सुलाया करते थे। अल्लाह अकबर।
لیکن سادگی کا عالم معلوم ہے آپ کو کیا تھا؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ اتنے بڑے امیر المومنین، 23 لاکھ مربع میل پر حکومت، لیکن تنے تنہا سفر کرتے تھے، تنے تنہا آرام کیا کرتے تھے۔ لیکن نام کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ کیسر و کسریٰ کا بادشاہ جب اس نے سنا کہ عمر امیر المومنین بن گئے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، خلیفۃ المومنین بن گئے ہیں، کیسر و کسریٰ کا بادشاہ جب نام سنتا تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے سامنے اگر کوئی امیر المومنین عمر بن خطاب کا نام لے لیتا تھا تو مارے ڈر کے جسم سے اس کے پسینہ نکلنے لگتا تھا، ڈر کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ دہشت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ نے تاجر کو بلایا، بلانے کے بعد کہتا تاجر جا مدینہ شریف چلا جا اور جا کر کے دیکھ عمر کتنے اپنے ساتھ میں سپاہی رکھتے ہیں، حفاظتی دستہ ان کے ساتھ کتنا ہے۔ تاجر نے کہا تھا کیوں؟ کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ عمر امیر المومنین بن گئے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، تو ان کا نام اگر کوئی میرے سامنے لے لیتا ہے تو ڈر کی وجہ سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈر کی وجہ سے میرے جسم سے پسینہ نکلنے لگتا ہے۔ جا تم مدینہ شریف جاؤ، جا کر کے معلومات حاصل کر کہ عمر اپنے ساتھ سپاہی کتنے رکھتے ہیں۔ اتنا کہا کیسر و کسریٰ کا تاجر وہاں سے چلا، چلنے کے بعد مدینہ شریف آیا، آنے کے بعد لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں پوچھتا ہے۔ لوگوں نے کہا اس وقت وہ مسجد نبی شریف میں ہوں گے۔ مسجد کے قریب جا کر کے پوچھتا، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نماز پڑھ کے جا چکے تھے۔ اس نے پوچھا یا اے لوگوں یہ بتاؤ کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کا شاہی محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا سامنے تمہیں جو جھونپڑی دکھائی دے رہی ہے، سامنے جو جھونپڑی ہے ان کا شاہی محل کوئی نہیں ہے، اسی جھونپڑی میں بیٹھ کر کے انصاف کرتے ہیں، اسی جھونپڑی میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب تاجر شش و پنج میں ڈوب گیا کہ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے جھونپڑی میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے۔ کہاں کہ یہ بتاؤ اس وقت وہ ہیں کہاں؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب اکثر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کھجور کے باغ میں چلے جایا کرتے تھے، آرام کر لیتے تھے تھوڑی دیر تک۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، جس کو قیلولہ بولتے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا کھانا کھا کر کے اسی باغ میں جایا کرتے تھے قیلولہ کرنے کے لیے۔ اس نے پتہ پوچھا، پوچھنے کے بعد اسی باغ میں گیا۔ جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب تنے تنہا آرام کر رہے ہیں، کوئی حفاظتی دستہ آپ کے ساتھ نہیں، کوئی سپاہی نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے۔ آج اگر کوئی مکھ منتری ہو جائے، سانسد ہو جائے، اسے 2 دے دیے جاتے ہیں، ودھائک ہو جائے 1 باڈی گارڈ دے دیا جاتا ہے، لیکن 23 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تنے تنہا کھجور کے باغ میں آرام کر رہا ہے۔ کیسر و کسریٰ کا تاجر جب یہ منظر دیکھتا ہے، کیسر و کسریٰ کے تاجر کی ذہن میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کی باتیں آ جاتی ہے کہ جن کی دہشت کا یہ عالم ہے۔ اگر کیسر و کسریٰ کا بادشاہ ان کا نام سنتا ہے تو ڈر کی وجہ سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ تنے تنہا باغ میں آرام کر رہے ہیں، کوئی سپاہی ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے۔ اتنا سوچ کر کے کیسر و کسریٰ کا تاجر امیر المومنین عمر بن خطاب کے قریب جاتے ہیں۔ جانے کے بعد قدموں پر سر رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، قدموں پر سر رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امیر المومنین عمر بن خطاب بیدار
تیار ہوئے, پوچھتے ہیں اے تاجر یہ بتا میں نے تجھ سے بھی کوئی گفتگو نہیں کی ہے, تو نے مجھے دیکھ کے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ کیسر و کسریٰ کے تاجر نے کہا تھا امیر المومنین کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ آپ کی دہشت کا یہ عالم ہے, اگر کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے سامنے آپ کا نام لے دیا جاتا ہے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈر کی وجہ سے اس کے جسم سے پسینہ نکلنے لگتا ہے. لیکن حضور والا آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے, آپ تنے تنہا کھجور کے باغ میں آرام کر رہے ہیں. حضور والا میں نے کلمہ اس لیے پڑھ لیا ہے کہ جب امیر المومنین عمر بن خطاب کی سادگی کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی سادگی کا عالم کیا ہوگا؟ جب امیر المومنین عمر بن خطاب کی سادگی کا یہ عالم ہے پھر رسول اللہ کی سادگی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے میں نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے. تو دیکھیے اسلامی بھائیوں, حقیقت ہے کہ تم اللہ سے ڈرو ساری دنیا تم سے ڈرے گی, تم اللہ سے ڈرو ساری دنیا تم سے ڈرے گی, اللہ کا خوف دل میں بساؤ ساری دنیا تم سے ڈرے گی. اسلامی بھائیوں شان دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک مرتبہ مدینہ شریف کے کچھ منافقوں نے سوچا کہ ہم نے سوچا تھا کہ معاذ اللہ محمد کا وصال ہو گیا, محمد کے وصال کے بعد اسلام مٹ جائے گا, اسلام فنا ہو جائے گا, اسلام کے چاہنے والے نیست و نابود ہو جائیں گے. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام مٹ نہیں رہا بلکہ اسلام کے شہدائی, اسلام کے چاہنے والے دن با دن ترقی کر رہے ہیں, دن با دن اسلام پھیلتا چلا جا رہا. عمر نے 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کر لی ہے. ایسا کیا جائے کہ معاذ اللہ عمر کو قتل کر دیا جائے. میٹنگیں شروع کی, میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ عمر کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. لیکن اور بہت بڑی بات, اب دشمنوں نے کہا کہ عمر کو کون قتل کرے گا؟ عمر کوئی بکری کا بچہ نہیں جسے قتل کر دیا جائے. عمر کو مارنا آسان نہیں ہے. عمر تو وہ ہے کہ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے. عمر کو مارنا آسان نہیں ہے. کہ جو عمر کو قتل کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. جب یہ فیصلہ ہوا تو ایک یہودی کہتا ہے کہ میں عمر کو معاذ اللہ قتل کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے منہ مانگا انعام دیا جائے. کہا ٹھیک ہے. تو اس سے کہا یہ بتا تو نے کیسے کہہ دیا کہ عمر کو تو قتل کرے گا؟ عمر کوئی بکری کا بچہ ہے جو تو عمر کو قتل کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر کیسے؟ کہا دیکھو میں اپنے چہرے پہ داڑھی رکھوں گا, اسلامی لباس پہن لوں گا, سر پہ امامہ شریف بھی باندھ لوں گا, اسلامی رنگ میں رنگ جاؤں گا, عمر کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا, ظہر ان کے پیچھے, عصر ان کے پیچھے, مغرب ان کے پیچھے, عشاء ان کے پیچھے, فجر ان کے پیچھے. جب انہی میں گھل مل جاؤں گا تو معاذ اللہ عمر کو قتل کر دوں گا. تو اس کے ساتھیوں نے کہا ہاں یہ طریقہ تیرا ٹھیک ہے. کہا اس حساب سے اگر تو قتل کرے گا تو قتل کر دے گا. کہ ٹھیک ہے. کہا لیکن شرط یہ ہے کہ منہ مانگا انعام دیا جائے. کہا ٹھیک ہے انعام تجھے دیا جائے گا. اس نے وعدہ کر لیا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا. قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا, اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ لیتا ہے, اسلامی لباس پہن لیتا ہے, سر پہ امامہ باندھ لیتا ہے, ٹوپی لگا لیتا ہے, ہاتھ میں تلوار لیتا ہے, اسلامی رنگ میں رنگ جاتا ہے. عمر فاروق اعظم کے پیچھے ظہر پڑھتا, عصر پڑھتا, مغرب پڑھتا ہے, عشاء پڑھتا, فجر پڑھتا ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے شب و روز پر نظر کرتا ہے. دن میں کیا کرتے ہیں, رات میں کہاں جاتے ہیں, رات میں کہاں لیٹتے ہیں, دن میں کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ اسے تو قتل کرنا تھا نا, پیچھے لگا تھا. شب و روز پر نظر کر رہا ہے کہ عمر دن میں کہاں جاتے ہیں, رات میں کیا کرتے ہیں, عمر کہاں آرام کرتے ہیں, کہاں لیٹتے ہیں. کئی مہینوں تک عمر فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا. کئی مہینے تک عمر فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا. سبحان اللہ. اب اس نے دیکھا کہ عمر روزانہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کھجور کے باغ میں آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں. کوئی دن ارجا نہیں ہوتا, ہر دن یہ جاتے ہیں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد. ایک دن اس نے سوچا لاؤ آج عمر کے باغ میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں. تلوار کو لیا, اسی باغ میں پہنچا, کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا,
پیڑ پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپہر کا کھانا کھایا، کھانے کے بعد باغ میں گئے، جانے کے بعد اپنے ہاتھ کا سنت کے مطابق تکیہ لگا لیتے ہیں، دائنی کروٹ پر لیٹ جاتے، کچھ دیر تک قیلولہ فرماتے، آرام کرنے لگے۔ اب وہ یہودی پیڑ پر چڑھا بیٹھا تھا، اس نے چاروں طرف دیکھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب عمر کو قتل کرنا بہت آسان ہے، درخت کے کو اوپر چڑھا بیٹھا تھا، چاروں طرف دیکھ لیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب وہ درخت سے نیچے اتر کے آتا ہے، جو ہی نیچے آیا اس نے تلوار کو نیام سے نکالا، نکالنے کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب کے قریب جاتا ہے، قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ ابھی تک دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، لیکن اب کیا دیکھ رہا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کا طباب جنگل کا شیر ببر کر رہا ہے۔ جنگل کا شیر ببر عمر بن خطاب کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور صرف گھومتا ہی نہیں ہے بلکہ جب وہ پیروں کی طرف پہنچتا ہے تو شیر ببر پیروں پر اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ اب اس منافق نے جب یہ منظر دیکھا اپنی تلوار کو پھینک دیتا ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب کے قدموں پر گر جاتا ہے، گرنے کے بعد کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب بیدار ہوئے، آپ نے کہا اے یہودی یہ بتا، ابھی تو ہم نے تجھ سے کوئی کلام نہیں کیا ہے، یہ بتا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ اب وہ یہودی کہتا کلمہ اس لیے پڑھ لیا کہ میں نے دور دور تک دیکھا، کچھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، میں نے تلوار کو نیام سے نکالا، آپ پر وار کرنا چاہتا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کا طباب جنگل کا شیر ببر کر رہا ہے۔ حضور بالا، جس کا طباب جنگل کا شیر ببر کرے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ حضور بالا کلمہ اس لیے پڑھ لیا ہے کہ عمر تمہاری شان کا یہ عالم ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری خود حفاظت کر رہا ہے، اللہ رب العزت تمہاری خود حفاظت کر رہا ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی، تو اس لیے اسلامی بھائیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین سے سچی محبت کرو، صحابہ سے سچا پیار کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔